الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم عن طلحہ ابن عبید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی رفیق و رفیقی یعنی فی الجنت عثمان رواہ الترمذی و رواہ ابن ماجہ عن ابی ہریرہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جناب سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے مختلف عنوانات پر گفتگو ہوئی ہے۔ آج حضرت عثمان ابن عفان کے کچھ خصوصیات اور ان کے فضائل اور بالخصوص مقام رسالت میں نگاہ نبوت میں ان کا ایک خاص مقام اور ان کی ایک خاص حیثیت، اس حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جناب سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے ایک ارشاد نقل کیا ہے، جسے امام ترمذی اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کے ساتھ اس کی امت کا ایک فرد اس کا ساتھی ہوگا اور اس کے ساتھ ہوگا، اور میرے ساتھ جو میرا ساتھی جنت میں ہوگا وہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ یہ ایک بڑی خصوصیت ہے کہ رفاقت فی الجنت، کہ جنت میں حضور کی رفاقت ملے۔ صحابہ اکرام تو بہت بڑی بے چینی سے کہا کرتے تھے کہ اللہ کے محبوب، آپ اللہ کی کن قربتوں میں کس اعلیٰ مقام پر ہوں گے اور ہم کہاں ہوں گے، ہماری تو آپ کے بغیر وہاں گزر نہیں سکے گی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، اعینونی بکثرت السجود، سجدے کثرت سے کیا کرو تمہیں میرا قرب ملے گا۔ مختلف صحابہ اکرام کو مختلف طریقے سے آپ نے مختلف اعمال بھی ارشاد فرمائے، لیکن یہاں حضرت عثمان ابن عفان کی خصوصیت یہ ہے کہ حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ عثمان یہ میرا جنت کا ساتھی ہے۔ دوسرا یہ کہ سیدنا عثمان ابن عفان کے متعلق جو آقا نے ارشاد فرمایا کہ اصدقہم حیان عثمان سب سے زیادہ حیا کا پیکر ہے، حیا کا مجسمہ ہے، حیا کا منبع ہے۔ اور ایسی دوسری روایت میں ارشاد فرمایا، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں اس کا لحاظ نہ کروں جس سے اللہ کے آسمان کے فرشتے بھی لحاظ کرتے ہیں۔ تو صاحب حیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مردوں میں سے جس عظیم ہستی کو کہا گیا وہ یقیناً حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اور حضرت عثمان فرمایا کرتے تھے کہ میں وہ خوش نصیب ہوں کہ جب سے میں نے کلمہ پڑھا اور اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیا، اس وقت سے لے کر فرمایا آخری وقت تک بھی، بلکہ ابن عساکر کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان کا جب آخری وقت تھا اور اس وقت انہوں نے جو آخری خطبہ دیا، اس میں اپنی چند خصوصیات خود حضرت عثمان ابن عفان نے ارشاد فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ خوبیاں عطا کی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ میں وہ ہوں جو چوتھے نمبر پر مسلمان ہوا ہوں۔ یہاں پر چوتھے نمبر سے مراد مردوں میں سے چوتھے نمبر پر آپ نے اسلام قبول کیا ہے، اس لیے کہ اماں خدیجۃ الکبریٰ مستورات میں وہ تو ویسے بھی سب سے اول تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی تسلی بھی انہوں نے دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کا سب سے زیادہ ساتھ بھی انہوں نے دیا۔ ایسی پھر ارشاد فرمایا کہ میں وہ خوش نصیب ہوں جسے اللہ کے نبی نے اپنی 2 بیٹیاں عطا کیں اور صرف عطا نہیں کیں۔ اس میں بڑی عجیب روایتیں ہیں کہ جب پہلی بیٹی سیدہ رقیہ کا انتقال ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بہت بے چین دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ جبریل امین آیا ہے اور اللہ کی طرف سے یہ حکم لایا ہے اور میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ میں اپنی بیٹی ام کلثوم عثمان کے نکاح میں دوں، یعنی یہ نکاح بالوحی ہوا ہے، اللہ کے امر سے ہوا ہے۔
اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے ساتھ جو اپنی رضا کا اعلان کیا، فرمایا عثمان میں تجھ پہ اتنا خوش ہوں کہ اگر اللہ مجھے 40 بیٹیاں بھی یکے بدیگرے عطا کرتا اور وہ ایک کے بعد دوسری چلی جاتی تو میں وہ تمہارے نکاح میں دیتا، حتیٰ کہ 40 بیٹی۔ آج ہم اپنے حالات پر غور کریں تو کسی کا کوئی ایک رشتہ ہو اور اللہ رحم فرمائے کوئی ایسا حادثہ پیش ہو جائے کہ بیوی فوت ہو جائے تو دوسرا وہ آدمی دوسرا رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ میری بیٹی نے تو پہلے ہی بڑے مصائب جھیلے ہیں۔ لیکن رحمت کائنات کا شفقت و محبت کا بھی کمال ہے، اور حضرت عثمان کا رحمت کائنات کے ساتھ وفاؤں میں بھی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ اپنے تعلق کے اظہار کا بھی کمال ہے۔ اور اس حد تک کہ حضور اتنے راضی کہ فرمایا 40 بیٹیاں ہوتی دے دیتا۔ دوسری روایت میں ہے اللہ اگر مجھے 100 بیٹی دیتا تو میں تمہیں دیتا۔ ایک روایت میں 200 تک بھی نقل ہے، اگرچہ اتنی اولاد کسی کی نہیں، لیکن یہ کمال اعتماد ہے، کمال اظہار محبت ہے اور کمال تعلق ہے جو حضرت عثمان ابن عفان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ پھر آپ پر اعتماد کی یہ کیفیت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیبیہ کے مقام پر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا کہ مشرکین مکہ کے ساتھ آپ جا کر بات چیت کریں، کیونکہ حضرت عثمان کے ان پر احسانات بہت تھے۔ حضرت عثمان سخی مزاج تھے اور بہت سارے لوگوں کو عطیے اور ہدیے دیا کرتے تھے، قرضہ دے دیتے تھے، پھر اس کی جلدی طلب نہیں کرتے تھے، جب توفیق ہو دے دینا۔ تو فرمایا تم جاؤ، تمہاری وہ بات مانیں گے۔ اور جب آگ جا کر حضرت عثمان ابن عفان نے وہ باتیں کی اور جواب میں ان لوگوں نے حضرت عثمان ابن عفان کو پہلے تو یہ افواہ اڑی کہ شہید ہو گئے ہیں، پھر اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی حدیبیہ میں جو بیعت رضوان ہوئی آپ نے اسی مقصد کے لیے لی کہ میں عثمان کے خون کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ تو اب آپ یوں دیکھیں مقام عثمان کو کہ ایک پلڑے میں حضرت عثمان ابن عفان ہیں اور دوسری طرف 1500 صحابہ ہیں، اور ہر صحابی اس پر حضور کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہے کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، اپنی جان پیش کر دیں گے۔ 1500 آدمی جان پیش کر رہا ہے، اور اللہ کے نبی بھی اس کے لیے تیار ہیں کہ یہ میرا سفیر تھا، میرا نمائندہ تھا، یہ زیادتی ہوئی ہے تو میں اس کو قبول نہیں کروں گا۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی کہ حضرت عثمان زندہ و جاوید ہیں اور لیکن انہوں نے قید کیا ہوا ہے، تو آپ نے عثمان کو اس بیعت میں جب شریک کیا ہے تو اس کے لیے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا ہے۔ حالانکہ درجے اور مقام کے لحاظ سے حضرت عثمان سے درجے میں ابو بکر و عمر کا شان زیادہ ہے، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ، بہت ساری مماثلتیں ان دونوں کے درمیان ہیں کہ جیسے سیدنا علی حضور کے قریبی رشتہ داروں میں، حضرت عثمان بھی قریبی رشتہ داروں میں، حضرت علی بھی داماد ہیں، یہ دوہرے داماد ہیں۔ تو یہ سارا اتنی قربت کے باوجود حضور نے یوں نہیں فرمایا کہ ابو بکر عثمان کی طرف سے تو میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ، عمر تو آ کر عثمان کی طرف سے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ، علی تو آ کر میرے ہاتھ پر عثمان کی طرف سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ، نہیں، فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، اور دوسرا بھی اپنے ہاتھ کو نیچے رکھ کے فرمایا بائیں کو، اور دایاں اوپر کر کے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے جو میں اپنے ہاتھ پر رکھ کے عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ اس میں ایک حکمت بڑی عجیب لکھی گئی ہے کہ حضور نے اپنے آپ کو کیوں پیش کیا عثمان کی جگہ پر، حالانکہ صحابہ میں وہ اس مقام کے لوگ موجود تھے، ان میں سے کسی کو آپ فرما دیتے تو تب بھی سیدنا عثمان سے کوئی درجے میں ان میں سے وہ حضرات کم نہیں تھے۔ اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا، ابو بکر و عمر کو، اور سیدنا علی کا بھی اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا مقام ہے، لیکن یہ کہ عثمان کو اپنے آپ کو عثمان کی جگہ پر کیوں پیش کیا؟ ہمارے ہاں دنیا میں قانون ہے، جب کوئی آدمی کسی کے کام کے لیے جاتا ہے تو وہ آدمی اسے کہتا ہے یار میرا کام تو کر، تیرا کام میں کروں گا۔ چونکہ عثمان حضور کی جگہ پر گئے ہوئے تھے، وہاں پر حضور کے نمائندے بن کر گئے تھے، اس لیے یہ اعزاز بھی عثمان کا ہے کہ سیرت کی کتابوں میں انہیں کانا رسول اللہ، حضرت عثمان اللہ کے رسول ہیں۔ رسول کا معنی نمائندہ، پیغام رسان، ان کا پیغام لے آنے والے۔ تو حضرت عثمان وہ ہیں جو رسول کا پیغام لے کر، یعنی حضور اللہ کے رسول ہیں
اور عثمان رسول اللہ کے نمائندے اور رسول بن کر وہ قریش مکہ کے پاس گئے اور جا کر ان سے بات چیت کی۔ اور پھر اس سے بڑا اعتماد یہ کہ جس وقت ان لوگوں نے کہا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے ایک جماعت نے کہا کیا خوش نصیب ہوگا، کعبے کا طواف کر رہا ہے، حجر اسود کے بوسے لے رہا ہے، صفا مروہ کی دوڑ کر رہا ہے، ہم یہاں پر ہیں۔ حضور نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں نہ ہوں اور عثمان یہ کام کرے۔ یہ کمال اعتماد تھا، اور اس اعتماد پر پھر حضرت عثمان نے بھی وہاں وہی بات کہی کہ کیا مجھ سے یہ توقع رکھتے ہو کہ میں اپنے محبوب کے بغیر اکیلا یہ طواف کروں گا؟ میں نہ کعبے میں داخل ہوتا ہوں، نہ طواف کرتا ہوں، نہ میں سعی کرتا ہوں، میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں، جب تک حضور نہیں تشریف لائیں گے اس وقت تک میں عقاب نہیں کروں گا۔ تو یہ حضرت عثمان ابن عفان کی ان خصوصیات میں سے کہ جن میں حضرت عثمان کا ایک اپنا تفرد ہے، اپنا ایک تشخص ہے۔ اسی طریقے سے پھر اللہ نے حضرت عثمان ابن عفان کو جہاں غنی بنایا تھا، یعنی صاحب حیثیت، صاحب دولت تھے، تو وہاں غنا ہو اور بخل ہو تو یہ آدمی کی بڑی بدبختی ہے۔ اللہ نے عثمان کو یہ سعادت عطا کی کہ غنی ہونے کے ساتھ وہ سخی بھی تھے، کہ ان کے ہاتھ سے دنیا نے لیا تو ہے، کبھی عثمان نے کسی سے کچھ مانگا نہیں ہے۔ اور کمال ہے دینے کا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا ہے تب دیا ہے، حتیٰ کہ خلفائے راشدین صدیق عمر کے دور میں، غالباً حضرت عمر کے دور میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، حضرت عثمان کا مال آیا، کہا کہ لوگ آ گئے، تاجر آ گئے کہ حضرت آپ ہم سے 10 کے بدلے 12 لے لیں اور 10 روپے کے بدلے 15 لے لیں، آپ ہمیں مال اپنا دے دیں۔ فرمایا نہیں، میں اس میں اور زیادہ مہنگا دوں گا اور اس کو دوں گا جو مجھے بہت نفع دے۔ بالآخر آپ نے فرمایا میں اسے دینا چاہتا ہوں جو 1 کے بدلے میں مجھے 10 دے گا۔ تو سارے صحابہ حیران ہو گئے کہ وہ کون آپ کو اتنا دے گا؟ فرمایا میرا رب مجھے اللہ کی رضا کے لیے یہ مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں، اور پورے مدینہ طیبہ میں اس کو تقسیم کر دیا جائے اور ان لوگوں پر تقسیم کر دیا جائے جو اس قحط سالی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ میں عثمان غنی سخی ہوں، دینے والا ہوں، اس لیے حضرت عثمان ابن عفان نے وہ سارا مال قربان کیا۔ ہر جمعۃ المبارک کو حضرت عثمان کی خصوصیت حدیث کی کتابوں میں ہے کہ ایک غلام آزاد کرتے تھے، اور جس جمعہ کو کوئی غلام قیمتاً نہ ملتا یا یہ کہ موقع نہ بنتا کہ آپ اس کو آزاد کر سکیں، یعنی آپ کے پاس پیسے نہیں، تو دوسرے جمعے پھر 2 غلام آزاد کرتے تھے، اور جس دن آپ کی شہادت ہوئی ہے اس دن کئی غلام آپ کے پاس تھے، آپ نے ان سب کو اللہ کے راستے میں آزاد کیا ہے۔ پھر آپ کا مال لگا ہے تو وہ اللہ کے دین پر خرچ ہوا ہے، یعنی قرآن کی نشر و اشاعت پر خرچ ہوا ہے۔ حدیث کی بڑی معروف یعنی قرآن پاک کی عظمت کی وہ روایت جس کو ہر آدمی یاد کرتا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ حضرت عثمان ابن عفان نے نقل کی ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ سیکھنے میں تو طالب العلم ہے، لیکن سکھانے میں ہر وہ آدمی شامل ہے جو قرآن سمجھانے سکھانے کا سبب بنتا ہے۔ اس میں شاگرد استاد بھی ہے، اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو قرآن پڑھنے والے بچوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں، تو وہ لوگ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ پھر حضرت عثمان ابن عفان نے حضور کی مسجد نبوی کی تو اسی کے لیے کتنی خدمات سر انجام دی، میں اور آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو حضرت عثمان ابن عفان نے ایسے ہی کنواں خرید کے، میٹھے پانی کا کنواں خرید کر دیا، جس پر حضور کے چہرے پر وہ خوشی کے آثار تھے کہ آپ نے بارہا یہ جملے فرمائے کہ عثمان آج کے بعد تجھے کوئی عمل نقصان نہیں دے سکتا۔ تو حضرت عثمان کو حضور کا بہت زیادہ قرب ملا۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لوگ جن کو حضور نے اپنا قرب بھی دیا اور پھر ان کو شباہت اور حسن و جمال بھی ملا، ان میں سے ایک حضرت عثمان ابن عفان ہیں جن کے متعلق حضور نے فرمایا یہ میرے دادے ابراہیم کے بہت زیادہ مشابہ ہیں۔ بعض نے لکھا ہے کہ شکل میں بھی ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ تھے، اور پھر یہ کہ حضور کی اتباع میں کمال تھا کہ اتباع سنت کے کوئی حتیٰ کہ مختلف مقامات پر آپ نے بیٹھ کر کام کیے کہ میں نے حضور کو یہاں بیٹھ کر ایسے وضو کرتے دیکھا، یہاں بیٹھ کر ایسے اس چیز کو استعمال کرتے دیکھا، یہاں بیٹھ کر ایسے حضور کو کھاتے ہوئے دیکھا، تو میں نے اسی پہ عمل کیا ہے۔ پھر آپ کے اہل بیت کے ساتھ بھی کمال درجے کا انس، کمال درجے کی الفت، کمال درجے کی عقیدت
کہ آپ کو ایک دفعہ معلوم ہوا کہ 2-3 دن سے اہل بیت کے گھر میں فاقہ ہے، تو آپ نے اسی وقت ساسا اٹھایا اور اہل بیت کے گھروں میں تشریف لے گئے، ازواج مطہرات اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی خاندان، ان کے ہاں جا کر وہ اپنے عطائے اور ہدائے وہاں جا کر خاندان نبوت پر قربان کی۔ ایسے ہی حضرت عثمان ابن عفان کا ایک مزاج تھا کہ حضور کے خاندان سے بڑے کمال درجے کی محبت رکھا کرتے تھے۔ کتابوں میں ہے کہ یہ حضرت حسین کے اور سیدنا امام حسن اور حضرت امام حسین، یہ دونوں عظیم المرتبت وہ شخصیتیں تھیں جو بالکل جن کا بچپن حضور کی گود میں گزرا، حضور کے کندھوں پہ بیٹھے، لیکن حضرت عثمان ابن عفان ان دونوں کو اپنے سامنے کھڑا کر کے کہتے تھے کہ کلاہما شبیہ ہے رسول اللہ، ان دونوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے حضور نظر آتے ہیں، اس لیے کہ حسن کا چہرہ حضور سے ملتا تھا اور حضرت حسین کا وجود اور چال ڈھال حضور سے ملتی تھی، تو دونوں کو جمع کرو تو حضور کی وہ مشابہت سامنے آ جاتی تھی۔ تو یہ بہت ساری عظمتیں اور فضیلتیں اور بہت سارے قرآنی آیات طیبات، بالخصوص بیعت رضوان میں، وہ قرآن پاک میں سورہ فتح کے اندر لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اور پھر اس سورہ فتح کی اس آیت کے جواب میں اس کے بعد جو خیبر کی فتح ہوئی ہے اور اللہ نے جو فتوحات کے دروازے کھولے ہیں، تو علماء کہتے ہیں یہ اسی بیعت رضوان کا صلہ تھا، اسی کا بدلہ تھا جس کو قرآن مجید نے فتح عظیم کہا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح مبین کہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں شریک رہے اور حضور کی قربتیں حاصل کیں، حضور کے خاندان کی قربت حاصل کی۔ آپ کو ذی النورین ذو الہجرتین امام المہاجرین کہا گیا کہ اس کعب میں سب سے پہل اول المہاجرین کہا گیا کہ سب سے پہلی دین کے لیے ہجرت کرنے والے یہ تھے۔ پھر اسی طریقے سے آپ نے اپنے دور خلافت میں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، مودت، ہمدردی اور خدمت گزاری اور پھر سخاوت کا ایک عام دریا اور نرم مزاجی کمال درجے کی تھی کہ کبھی سخت گوئی نہیں، کبھی تلخ لہجہ نہیں، کبھی سخت انداز نہیں، بلکہ کمال درجے کی نرمی اور طبیعت میں حلم اور حوصلہ ہوتا تھا۔ یہ حضرت عثمان ابن عفان کی سیرت کی چند باتیں عرض کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیرت عثمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ واقعات کتابوں میں آتا ہے کہ خوف خدا کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ ہر وقت روتے تھے، روتے روتے یہاں پر نشان پڑ گئے تھے، اور جب قبر کا تذکرہ آتا تو آپ کے کپ کپی طاری ہو جاتی۔ پوچھا گیا عثمان خیر تو ہے؟ فرمایا میں نے حضور سے سنا تھا کہ القبر اول منزل من منازل الآخرہ، قبر آخرت کے منزلوں میں پہلی منزل ہے، جو یہاں نجات پا گیا کامیاب ہو گیا، اگر یہاں پکڑا گیا تو تباہ و برباد ہو گیا۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرا قبر میں کیا ہوگا۔ یعنی وہ آدمی جس کو بار بار جنت کے ٹکٹ ملے، جس کو حضور نے عشرہ مبشرہ میں شامل فرمایا، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربتیں نصیب فرمائی، جن کے لیے حضور نے اپنی رضا کا اظہار کیا، اس کے دل میں خدا کے خوف کی یہ کیفیت ہے۔ اللہ ہمیں وہ تقوی اور وہ خوف اور وہ کمال نصیب کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان کو عطا کیا تھا، اس کا کروڑواں حصہ بھی ہمیں مل جائے تو میں سمجھتا ہوں ہماری نجات کے لیے وہ کافی ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔